نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مفتی محمد اویس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلام آن لائن، جس میں ہم روزمرہ پیش آمدہ شرعی مسائل پر بات کرتے ہیں اور اس کا حل بھی یہاں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اسلام میں برتھ ڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو برتھ ڈے منانے کا وہ طریقہ بھی بتاؤں گا جو کہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور ان مسائل پر بھی بات ہوگی جن کی وجہ سے ہم اسلامی طریقے کے مطابق جو ہے وہ برتھ ڈے منا سکتے ہیں۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کوئی بھی ویڈیو کا حصہ سکپ مت کریں تاکہ مسئلہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ویڈیو کا پارٹ سکپ کر دیتے ہیں تو اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہوتا ہے وہ واضح نہیں ہو پاتا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف سے سنتے ہیں اور پھر آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور پھر جب آگے بیان کرتے ہیں تو پوری طرح مسئلہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور پوری طرح وہ مسئلہ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے تو آگے مسئلہ غلط بیان ہو جاتا ہے۔ جب مسئلہ غلط بیان ہو جاتا ہے تو پھر عمل بھی غلط ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے مسئلے کو صحیح سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی جو ہے جو حوالہ جات ہوں گے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کو مل جائیں گے، آپ کو وہ ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر غلط مسئلہ پر جب عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ جی فلاں مفتی صاحب نے جو ہے وہ مسئلہ ایسے بیان کیا تھا، فلاں مفتی صاحب نے مسئلہ ایسے بیان کیا تھا، حالانکہ مسئلہ بالکل اس کا الٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بجائے یہ کہ جی ہم جو ہے غلط مسئلے پر عمل کریں اور ثواب کمانے کی بجائے ہم جو ہے وہ الٹا گناہ کمانے میں لگ جائیں، تو اس لیے ویڈیو کا کوئی حصہ بھی ہم نے سکپ نہیں کرنا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوستوں کے بھی شیئر کریں اور جو ہے خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور پھر جو ہے اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اسلام میں برتھ ڈے منانا کیسا ہے۔ تو اب اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے، اسی طرح جو ہے سالگرہ منا رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت اس کا اسلام میں نہیں ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں یہ عیسائیوں کی طرف سے آئی ہوئی ایک جو ہے وہ رسم ہے، اور جس میں اصل میں یہ دیکھیں نا کہ عیسائی بھی شادی کرتے ہیں، ہم بھی شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیسائی بھی جو ہے وہ اور دوسری مذاہب والے بھی جو ہے وہ دوسرے نیک اعمال کرتے ہیں، ہم بھی وہ اعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی وہ رسمیں جن میں شریعت نے جن کو منانے کی اجازت دی ہو اور اس میں کوئی کسی بھی قسم کی خرافات نہ ہو تو وہ رسم ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی اسلام میں شادی کرنے کا جو طریقہ وہ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے جو عیسائیوں میں ہے وہ الگ ہے، اور جو ہندو مذاہب والے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان سب کا الگ ہے، یہودیوں کا الگ ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر برتھ ڈے منانے کی شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شرعاً ثبوت ہوتا بھی تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج کل جس طرح برتھ ڈے ہمارے ہاں منائی جاتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی اس میں طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں اور اس میں مخصوص لباس پہنا جاتا ہے، موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، مرد اور عورتوں کا مخلوط ان کی محفلیں ہوتی ہیں، اور پھر جو غیر مسلم ہیں ان کی ہم کیا کرتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں۔ تو اس لیے لہذا مروجہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق برتھ ڈے منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک طریقہ جائز کا بھی ہے، تو غور سے مسئلہ سنیے گا، وہ نہ ہو کہ بعد میں پھر بھول جائیں۔ غور سے مسئلہ سننا ہے کہ اگر کوئی ایسی خرافات نہ ہو
ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر کیک کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے اندر موسیقی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، مردوں اور عورتوں کی مخلوط جو ہے ان کی محفلیں ہوتی ہیں. تو یہ اگر اس طریقے سے بنائیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. تو بلکہ ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی خرافات نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی کفار کی مشابہت مقصود ہو، بلکہ گھر والے اس مقصد کے لیے اس دن کو یاد رکھیں کہ اللہ کے حضور اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ، صحت اور عبادت کی توفیق کے ساتھ زندگی کا 1 سال مکمل فرما دیا ہے. تو اس لیے منکرات سے خالی کوئی ایک چھوٹی سی تقریب رکھ لیں، یا گھر میں ہی بچے کے لیے کچھ کھانا وانا بنا لیں، یا اپنی اگر جو ہے وہ شادی کی سالگرہ ہے اس کے لیے کھانا وانا بنا لیں. تو اگر یہ ساری خرافات نہ ہوں بلکہ گھر کے اندر یا باہر سے لے آئیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو کیک کاٹنا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیوں کیک کاٹنا اس لیے جو ہے وہ منع ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسائی 25 دسمبر کو جو ہے وہ کرسمس مناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کرسمس منانا تو ویسے بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، تو اس لیے کرسمس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کیک نہ کاٹا جائے، بلکہ گھر کے اندر کوئی چیز بنا لیں، بچوں کو باہر لے جائیں، بچوں کو جو ہے وہ پارک میں لے جائیں، پارک میں لے جا کر ان کی جو ہے ان کے انجوائمنٹ بھی ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے بچوں کے لیے باہر سے کچھ منگوا لیں، باہر کھانا کھلا دیں، KFC پہ لے جائیں وغیرہ وغیرہ، جو آپ کے شہر کے مشہور ہوٹل ہوں گے، لیکن حلال کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور آگے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا، اور اگر ہمارا چینل اسلام آن لائن سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. جزاکم اللہ خیرہ. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.